وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات محبت نبی سے پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے. زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا. اللہ رب العزت کی حمد و صلات کے بعد درود و سلام تاجدار انبیاء فخر انبیاء وجہ تخلیق کائنات باعث وجود کائنات شہنشاہ حسینہ ارنگ نشینان عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل صد احترام قبلہ کاری صاحب، دیگر مہمانان گرامی قدر، آج کا یہ خوبصورت پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے. بارگاہ رب لم یزل کی میں دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہ ذریعہ نجات بھی بنائے. گرامی قدر حضرات، صرف ایک دو باتیں کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اگر قرآن میں سے ہی دوسری آیت مقدسہ کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا بھی کرو، ذکر بھی کرو، شمار بھی کرو. مفسرین نے اس کے بڑے معنی لیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن میں ہی ایک مقام پہ فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. دوسرے پہ فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. اب بات یہ ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا اس کو مینشن کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے اس بدھی کو بھی سلجھا دیا اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. پھر فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. الہی ادھر یاد کرنے کا ذکر ہے، ادھر فرمایا کہ تم شمار نہیں کر سکتے تو پھر کریں کیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم پھر ایک ایسی نعمت کا ذکر کرو، ایک ایسے احسان کا ذکر کرو کہ ایک کا ذکر کرو گے تو سب آ جائیں گے. یعنی ایک کا ذکر کرو گے میں سارے احسانات کے شکر کا ثواب ادا کروں گا.
الہی پھر وہ وہی بتا دے کہ کس احسان اور کس شکر کس نعمت کا ذکر کرے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنین پہ ایک احسان فرمایا ہے. الہی وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا وہ احسان یہ ہے کہ میں نے ایمان والوں پہ اپنا شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے. اگر تم اس کا ذکر کرو گے میں تمام احسان کا شکر تمہارے کھاتے میں ڈال دوں. میں سب کے شکر کا جو اجر اور بدلہ ہے وہ تمہیں عطا فرما دوں گا. اب محبوب کا ذکر کرنا ہے. سیرت کا جو پہلو ہے، سیرت نگاروں نے بڑا کچھ لکھا ہے. مولانا مودودی کو کھولیے تفہیم القرآن میں، انہوں نے قرآن کی تفسیر پہ اور سیرت کے کچھ پہلو بھی لکھے ہیں. حضرت سیدی ضیاء الامت علیہ رحمہ نے ضیاء النبی میں سیرت نگاری کا ایک نقش پرو دیا ہے. آپ جس کو بھی اٹھائیے، مولانا شبلی کو اٹھائیے، سیرت النبی کی پوری کتاب بڑی معنی خیز کتاب لکھی ہے. سیرت پہ بڑا کچھ لوگوں نے لکھا ہے، لیکن سیرت کا صرف ایک پہلو، وہ ایک پہلو ہے حسن مصطفیٰ کا، وہ ایک پہلو ہے جمال مصطفیٰ کا. مصطفیٰ کا حسن یہ ہے. اب آپ سب لوگوں کی توجہ میری جانب رہے. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا عالم ہے. اس نے ذہن میں ارادہ کیا صبح بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں گا اور 100 سوال رات کو بیٹھ کے لکھتا ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے مناظرہ کرنے آیا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے یہ سوال بھی کروں گا. آقا کو یہ جواب آ گیا پھر وہ کر دوں گا، وہ آ گیا تو تیسرا کر دوں گا، حتیٰ کہ 10 کروں گا. 11ویں کا جواب تو مصطفیٰ کو نہیں آئے گا. یہودیوں کا عالم ہے عبداللہ ابن سلام اس کا نام ہے. 100 سوال لکھ کے بارگاہ مصطفیٰ میں صبح آتا ہے. کشانہ نبوت لگا ہوا ہے. مصطفیٰ نشست پہ تشریف فرما ہے. ادھر مصطفیٰ کے اب تخیل کی دنیا میں جانا چاہتا ہوں. مصطفیٰ نشست پہ تشریف فرما ہے. حضور کی دائیں جانب یار غار ہے، یار مزار ہے، سیدنا صدیق اکبر ہے، خلیفہ بلا فضل ہے. ادھر مراد مصطفیٰ ہے، مرید مصطفیٰ ہے، حضرت فاروق اعظم ہے. ادھر عثمانی ذوالنورین ہے، ادھر حیدر کرار، مولا علی شیر خدا موجود ہے. ادھر صہیب رومی ہے، ادھر بلال حبشی ہے، ادھر ابو ذر تشریف فرما ہے. یہ ساری ایک کہکشاں بنی ہے. عبداللہ ابن سلام آتا ہے، یہودیوں کا عالم ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا ہے. دربان پوچھتا ہے کدھر آئے ہو؟ کہا ہم نے مسلمانوں کے نبی کو ملنا ہے. اجازت مل جاتی ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام دروازے کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور نگاہ پڑتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چہرہ اقدس پہ نگاہ پڑتی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَتُّحَا، پھر نگاہ پڑتی ہے واللیل کی زلفوں پہ، پھر نگاہ پڑتی ہے الم نشرح لک صدرک کے سینے پہ. عبداللہ ابن سلام کھڑا ہو جاتا ہے. غلام جو ہے عبداللہ ابن سلام کو ہلا کے پوچھتے ہیں عبداللہ کدھر آئے ہو؟ ارادہ کیا ہے؟ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ توجہ میری جانب رہے. عبداللہ ابن سلام جب یہ پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن سلام جب یہ کہنا چاہتے ہیں، عبداللہ ابن سلام جب یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں، دربان حرکت دیتا ہے. عبداللہ کوئی کہنے آئے ہو؟ ذرا کہو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچائے ہو. عبداللہ ابن سلام کا وہ ایک جملہ جو تاریخ ساز جملہ تھا، عبداللہ ابن سلام نے دربان سے کہا اور پھر مصطفیٰ نے پوچھا عبداللہ ابن سلام کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا یا رسول اللہ بڑا کچھ کہنا چاہتا تھا، اب میری زبان میں حرکت نہیں رہی، اب میرا جسم جامد ہو چکا ہے، اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ حرکت کر نہیں سکتا. یا رسول اللہ باتیں ساری بعد میں ہوں گی، پہلے عبداللہ کو کلمہ پڑھا کے عبداللہ کو محمد عربی کا غلام بنا دیجیے. یہ عبداللہ ابن سلام مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تو اگر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و رسالت امام احمد رضا تاجدار بریلی کی زبان میں بولوں تو عبداللہ ابن سلام بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کے، کشانہ نبوت میں کھڑے ہو کے چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے کہتے ہوں گے سب سے اولا و اعلیٰ. سب کو یہ شعر آتا ہے، آپ نے ہمارا نبی کہنا ہے اور سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. دیوانہ مصطفیٰ کا ذکر کرے اسے تو ٹھنڈ پڑتی ہے، دوسرے بندے کو میں دعوت دینے کا عادی نہیں. سب سے اولا و اعلیٰ
मुस्तफ़ा से, अगर मेरी और तेरी जिंदगी में मुस्तफ़ा ना हो हमारी इज्जत नहीं है, आका तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है, आओ के मदीने के फकीरों से मिले, अरे बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है, सबसे ओला वाला, सबसे ओला वाला, सबसे वाला वाला कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हुस्ने मुस्तफ़ा का जिक्र छिड़ा है, मेरे मुस्तफ़ा ताजदारे बतहा, दानाए सुबुल, खत्मुर रसूल, उरंगे नशीनाने आलम, सरवरे दो जहां, मिराज मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा। सुनिए इमाम ज़ुरक़ानी ने लिखा है अल मवाहिबुल दुनिया में, इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं मेरे मुस्तफ़ा ताजदारे बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सैर के लिए निकलते हैं, एक वफ्द आया था, उस वफ्द का नाम वफ्द तारिक था, वो आया था, उनके पास ऊँट भी थे, साजो सामान भी था, खैमा लगा के बैठ जाते हैं, इधर मुस्तफ़ा सैर के लिए निकलते हैं, आप भी आशिक हैं, मैं भी आशिक हूँ, ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, मुस्तफ़ा का इतना बड़ा रुतबा है, अरे मुस्तफ़ा भी हूँ, अरे कायनात का इमाम भी हो, इमामुल अंबिया भी हो, फिर सैर के लिए निकले। मैं कहता हूँ जिस जगह मुस्तफ़ा सैर करते होंगे वो जगह भी नाज करती होगी, आज कोई आम नहीं, आज मेरे ऊपर चलने वाला कोई नबी नहीं बल्कि इमामुल अंबिया चल रहा है। ये सैर करने की इमाम ज़ुरक़ानी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, मैं इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ। इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं वफ़द आया था, उसका नाम वफ़द तारिक था, मुस्तफ़ा सैर के लिए निकले, हुजूर को एक ऊँट पसंद आ गया, वो ऊँट सुरख भी था, अरबी उन नस्ल भी था, बड़ा महंगा ऊँट था, मेरे मुस्तफ़ा को पसंद आया। हुजूर ने वफ़द तारिक में से उन लोगों से कहा ये ऊँट मुझे पसंद आ गया है, मैं लेना चाहता हूँ, क्या तुम देना चाहते हो? उन्होंने कहा हम दे देंगे। वो नहीं जानते थे ये मुस्तफ़ा है, वो दूर से आए थे, कोई वफ़द था, खैमा लगा लिया, वो नहीं जानते थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऊँट मुझे पसंद आया है, क्या तुम दोगे? उन्होंने कहा मुसाफिर है, दे देते हैं। जब सौदा हो जाता है और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, ये उधार ले रहा हूँ, पैसे तुम्हें फलां वक़्त पे बेच दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने वादा कर लिया, उन्होंने ऊँट बेच दिया। अब तसव्वुर कीजिए, मैं सीरत के बहुत से पहलू नहीं, एक पहलू हुस्ने मुस्तफ़ा का बयान कर रहा हूँ। उलमा लिखते हैं जब हुस्न को अल्लाह ने पैदा किया, उसको डिवाइड किया, तकसीम किया, वो सब को दिया। हुस्न के अल्लाह ने 100 हिस्से रखे, 99 हिस्से अपने मुस्तफ़ा को दिए, एक हिस्सा फिर उसको भी तकसीम किया, वो एक हिस्से का जो आधा था वो पूरी कायनात को दिया, और एक हिस्से का जो आधा था वो जनाब यूसुफ को दिया, लेकिन 99 हिस्से अल्लाह ने आमिना को लाल को अता फरमाए। और फिर ये हुस्न का आलम है। उलमा फरमाते हैं जब जमाल की बारी आई, हुस्न और जमाल में फ़र्क है, फरमाया जब जमाल की बारी आई, जमाल को तकसीम नहीं किया और किसी को नहीं दिया, हुस्न तकसीम किया, जमाल सारे का सारा अल्लाह ने आमिना के लाल को अता फरमाया। इमाम ज़ुरक़ानी ने लिखा है जब वो सौदा हो जाता है, मुस्तफ़ा ऊँट लेके जब चले जाते हैं, वो वफ़द वाले वो लोग आपस में कहते हैं यार क्या कोई इनमें से, तुम में से इस बंदे के कबीले को जानता है? ये कौन सा है? हमने तो इसका कबीला नहीं पूछा, हमने इस शख्स का तारुफ नहीं पूछा, ये कौन है, किसका बेटा है और किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है। हमने ऊँट भी दे दिया है और सुरख और अरबी नस्ल ऊँट दिया है और इससे पैसे भी नहीं लिए। पहला दूसरे से पूछता है, वो कहता है मैं नहीं जानता, दूसरा तीसरे से पूछता है, वो कहता मैं नहीं जानता, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, भरपूर तवज्जो चाहिए। एक दो जुमले में मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आपकी तवज्जो से मैं यहाँ पे सीरत मुस्तफ़ा बयान कर रहा हूँ। मिलाद का मकसद क्या है? रुक के एक जुमला कहना चाहता हूँ। मिलाद का मकसद क्या है? 12 रबीउल अव्वल को मैं सारी रात, 11 रबीउल अव्वल सारी रात मैं कुमकुमे लगाऊं, झंडियाँ लगाऊं, घर को सजाऊं और पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को सजा दूं, लेकिन मैं सुबह उठ के नमाज न पढ़ूं। बताओ मैंने कौन सी सीरत के पहलू पे अमल किया है? मिलाद का मकसद ये है कि आज से अहद कर लो, या रसूल अल्लाह हम झूठ भी बोलते थे, आज मिलाद का महीना आया है हम झूठ छोड़ देंगे, डाका डालते थे डाका छोड़ देंगे, फराड करते थे फराड छोड़ देंगे, जमीनों पे कब्जे करते थे। सीरत मुस्तफ़ा का पहलू ये है, या रसूल अल्लाह हर चीज से तौबा करके आज मिलादुन नबी रबीउल अव्वल के महीने में, विलादत मुस्तफ़ा के महीने में
ہم ارادہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کریں گے, ہمارا اٹھنے والا قدم آپ کی رضا کی خاطر ہوگا, دیکھنے والا دیکھے گا اور پہچان جائے گا, جانے والا کوئی عام نہیں محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. یہ میلاد کا مقصد ہے. میلاد کا مقصد نعرے لگانا نہیں ہے. میلاد کا مقصد بڑے بڑے علماء کو بٹھا کے اور بڑا بڑا واعظ شیری لسان بیان سننا نہیں ہے, بلکہ سیرت کا جو پہلو ہے, علماء بیان کرتے ہیں تو سیرت بیان کرتے ہیں. سورت کا ذکر بھی ضروری ہے لیکن سیرت کا ذکر بے حد ضروری ہے. ہم سورت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ محبت مصطفیٰ پیدا ہو. سیرت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ میری زندگی میں انقلاب آئے اور میں بتا سکوں میں کسی اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں, میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. امام زرقانی کی بات کر رہا تھا, لکھتے ہیں مصطفیٰ کریم تاجدار بطحا اورنگ نشینان علم سرور دو جہاں لے کے چلے جاتے ہیں. ان میں بات چھڑ جاتی ہے, یار تم نے پوچھا ہے, یار تم نے پوچھا ہے, یار تم نے پوچھا ہے. جب یہ کتار اندر کتار جب یہ بات چلتی ہے, سنو ایمان والو, خیمے کی اوٹ سے وہ ایک عورت بولتی ہے, اس نے کہا انا ضامنتن, اگر اس نے پیسے نہ دیے تو میں دوں گی. وہ وفد والے پوچھتے ہیں کیا تو اس کو جانتی ہوگی, یہ کون سے قبیلے سے ہے, یہ کون سے علاقے سے ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کون ہے؟ اس نے خیمے کی اوٹ سے کہا, اس نے کہا رب کائنات کی قسم ہے جانتی میں بھی نہیں, عرفت ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب. اس نے کہا رب کائنات کی قسم ہے اور یہ میرا جملہ میری تقریر کا حاصل ہے, اگر آپ اس پہ بھی نہ بولے تو پھر آپ کس پہ بولیں گے؟ یہ حسن مصطفیٰ کا بہت بڑا جملہ ہے. اس نے کہا انا ضامنۃ عرفت ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب. اس نے کہا میں خیمے کی اور سے میں دیکھ رہی تھی جب تم سودا کر رہے تھے, میری نگاہ اس کے چہرے پہ تھی, میں اس کو دیکھتی ہوں, تم نے وہ چلا گیا ہے, اس نے پیسے نہیں دیے, میں دوں گی. اس نے کہا تو جانتی ہے؟ اس نے کہا رب کائنات کی قسم ہے جانتی میں بھی نہیں, لیکن اس کا چہرہ اتنا حسین تھا, اتنا حسین تھا, دیکھنے والے یہ کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, اور اتنا حسین تھا میرے دل نے گواہی دی ہے یہ کوئی جھوٹا نہیں, کائنات میں اللہ کا سچا نبی بن گیا ہے. سب سے اولا والا سب سے اولا والا. لیکن نعرے دا جواب دو, تسی سارے بیٹھے ہو, بچے بھی جواب دیں. نعرہ تکبیر, بلند آواز میں نعرہ تکبیر. یہ جو افراد کی کثرت اور قلت کا خیال نہیں رکھا جاتا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ بندوں کے جسم نہیں دیکھتا, اللہ صورتیں نہیں دیکھتا, ولیکن ینظر الی قلوبکم, اللہ دل دیکھتا ہے. وہ ایک بندہ بھی بیٹھ کے نکر میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے محمد عربی کی ذات پہ درود پڑھے, صاحب گنبد حجرہ تک پہنچ جاتا ہے. صرف پہنچتا نہیں ہے, آقا مدد کے لیے بھی آتے ہیں. اور بندہ بندوں میں بیٹھ کے بھی مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے یا مصطفیٰ کا ذکر کرے اور دکھلاوے کے لیے کرے کہ میں آیا بیٹھا ہوں, ایسا ذکر قبول نہیں. تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل کو مدینہ بنا کے, جہاں کہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے مصطفیٰ کو یاد کرو, مصطفیٰ سنتے بھی ہیں, مدد کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں. ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے, ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. فذکروا آلاء اللہ, قرآن کی جس آیت سے شروع کیا فذکروا آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, لعلکم تفلحون, تم فلاح پا جاؤ گے. الہی کون سی نعمت کو یاد کریں؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا جو نعمت میں نے ایمان والوں پہ کی ہے, اب جشن وہ منائے گا جو ایمان والا ہے, کیونکہ نعمت جو ایمان والوں پہ آئی ہے اس کا ذکر مولا پھر کیسے کرے؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب تم پہ اللہ کی رحمت, جب تم پہ اللہ کا فضل, جب تم پہ اللہ کی نعمت آ جائے پھر کیسے ذکر کرو؟ فلیفرحوا, خوشی مناؤ, خوشی مناؤ. مفسرین نے یہاں پہ رک کے لکھا ہے فلیفرحوا میں کوئی اللہ نے قید نہیں لگائی کہ کیسے مناؤ, بس فرمایا فلیفرحوا, خوشی مناؤ. شریعت کے دائرے کے اندر جو خوشی ہو سکتی ہے وہ مناؤ, صاحب گنبد حضرہ بھی راضی ہو جائیں گے اللہ رب العزت کی رات میں. فَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, فرمایا محبوب تیرے چہرہ اقدس کی قسم
واللیل اذا سجا، تیری زلف عنبرین کی قسم، بلکہ پورے کا پورا قرآن، آخری جملہ ہے، پورے کا پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن محمد عربی کی توصیف و ثنا کر رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہا ہے۔ صرف ایک بات، حضور جب اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، میلاد کی ایک بات بتا رہا ہوں، میرے آقا جب اس کائنات میں تشریف لائے، حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس جیسا حسین نہیں دیکھا، عبد المطلب آئے میں نے اس جیسا حسین نہیں دیکھا، اماں حلیمہ آئی میں نے اس جیسا حسین نہیں دیکھا، مکے والوں نے کہا ہم نے اس جیسا حسین پہلے نہیں دیکھا، غیب سے آواز آئی ارے لوگوں تم دیکھتے کیسے؟ اللہ نے اس جیسا حسین کائنات میں پہلے نہیں فرمایا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فَاكَهَا گردیتا یم مہر بتا ورزیتا ام بسیار خوبا دیتا ام، لیکن تو چیزیں دیگری اور حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم